نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ذلیل، بدتر اور بے وقت اللہ کی نگاہ میں دنیا ہے، جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، ہر وقت اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں، اس کی نظر میں اس کپڑے کے ٹکڑے کے برابر جو مخدوش ہے، کسی کام کا نہیں، اس کی بھی کچھ حیثیت ہو سکتی ہے لیکن دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں۔ جب یہ بات مومن کی نگاہ میں رہے گی تب مومن جانے گا کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، قرآن کریم نے ایک جگہ بیان فرمایا دوسرے پارہ میں کہ کیسے لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے، نیک اعمال کے بدلے بد اعمالی کر رہے، ہدایت کے بدلے گمراہی کی طرف جا رہے۔ اسلام انہیں اچھائی کی طرف بلاتا لیکن وہ اچھائی کی طرف آنا نہیں چاہتے، وہ برائی کی طرف لپکتے ہیں جو انسان کی فطرت ہے۔ انسان برائی کی طرف، بد اعمالیوں کی طرف اور دنیا کی چمک دھمک کی طرف، دھوکہ کی طرف زیادہ بھاگتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں، اس کا نیچر ہے۔ اسے اچھائی کی طرف بلایا جائے وہ کام نہیں رکھتے، یہ اس کے نیچر میں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کیسے لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے رہے، یہ کیسا سودا کر رہے ہیں؟ نیک اعمال کے بدلے اپنے اوقات کو بد اعمالیوں میں گزار رہے ہیں، یہ کیسا سودا کر رہے ہیں؟ فما اصبرهم علی النار، جو آگ ہم نے ان کے لیے تیار کی ہے، کیا اس آگ کو برداشت کر پائیں گے؟ یہ جملے کا انداز دیکھیں، تعجبانہ جملہ، کیسے لوگ ہیں، کیا یہ میری آگ کو برداشت کر پائیں گے، میری آگ کے عذاب کو جھیل پائیں گے، کیا اس پہ صبر کر پائیں گے؟ فما اصبرهم علی النار، کیا یہ لوگ نار دوزخ پہ صبر کر پائیں گے، ٹھہر پائیں گے اس کے سامنے؟ اللہ تعجب سے بیان کر رہا ہے۔ پھر جب نہیں ٹھہر سکتے تم تو پھر تمہارے دل و دماغ میں اس آگ سے نجات کا خیال پیدا کیوں نہیں ہوتا، فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی کہ تم نار دوزخ سے بچائے جاؤ؟ یہ بات دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ تم صبر نہیں کر پاؤ گے اللہ کی دوزخ کے آگ کے عذاب پر، انسان صبر نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، نہیں صبر کر پائیں گے آپ، ہم صبر نہیں کر پائیں گے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس آگ اور اس آگ کے بارے میں کیا کہا گیا، بزرگوں نے کیا فرمایا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس آگ کے مقابلے جو اللہ نے لگا رکھی ہے ظالموں کے لیے۔ جہنم کی آگ سے اگر کسی کو نکال کے دنیا کی آگ کے بسترے پہ سلا دیا جائے، لٹا دیا جائے، تو اسے ٹھنڈ بھری نیند آ جائے۔ دیکھو کمپیئر کرو، سمجھو بات، ویسے نیند آئے گی اس دنیا کی آگ پر جیسے کہ پھول کے بسترے پہ نیند آتی ہے۔ کس آگ سے نکال کر؟ آتش دوزخ سے نکال کر، نار دوزخ سے نکال کر، اس آگ سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ کے بسترے پہ اگر لٹا دیا جائے تو اسے ویسے نیند آ جائے گی اس دنیا کی آگ پر جیسے کسی کو پھول کے بسترے پہ نیند آتی ہے۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ اس آگ کا مقام عالم کیا ہے، اس کی لپٹ کیا ہے، اس کی چنگاری کے بارے میں قرآن نے بیان کیا۔ یہاں کی دنیا کی آگ کی چنگاری بس اتنی سی ہوتی، اوپر گئی ختم، یہی تو ہوتی ہے نا۔ لیکن وہ جو چنگاری ہوگی وہ محلات کے برابر، ایک ایک محل کے برابر۔ تم جتنا بڑا محل بنا لو اپنے خیال میں، محل تعمیر کر لو، اتنا بڑا محل ہے، 7 بیگھہ پہ پھیلا ہوا ایک محل ہے، 7-10 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ایک محل ہے، جو بھی محل
کانسیپٹ کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، سوچو۔ اس محل کے برابر جہنم کی آگ کی چنگاری ہو، اتنی بڑی بڑی چنگاری، اس کی داغ لا سکتا ہے انسان؟ تو قرآن نے اس کو بیان کیا، فما اصبرہم علی النار، تم جو بدعمالیوں میں دنیا داری میں پڑ گئے ہو اور تمہیں نار دوزخ کی کوئی فکر نہیں ہے، تو کیا تم میری آگ کے عذاب پہ صبر کر پاؤ گے؟ نہیں، ہرگز۔ کوئی شخص اللہ کی لگائی ہوئی آگ کے عذاب پر کوئی صبر اور برداشت کا مادہ پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ جھیل لے جائے اس آگ کو، ہرگز نہیں۔ تو جب انسان دنیا کی آگ نہیں جھیل پاتا، اس آگ کو کیسے جھیل پائے؟ وہ آگ کیسی ہے؟ ابھی کسی جگہ پہ دیہی علاقوں میں کوئی بڑا نیتا، دنیا دار، لیڈر آیا، بچے ہمارے بھاگتے ہوئے جان، بہت سارے لوگ، چلو بھیڑ اکٹھا کرنا ہے، کراؤڈ کرنا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی ملاقات کو فخر کرتا ہے۔ دنیا دار، جہنمی لوگ، دنیا میں ڈوبے لوگ، وہ لوگ آئے بھاشن کر رہے ہیں، تو ایک بچہ آ کے کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اتنے قریب سے دیکھا، کیا لگ رہا تھا، ایک دم ہم اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ اس سے ہینڈ شیک کر سکتے تھے، اسے ملاقات کر سکتے تھے، ہاتھ بھی آ سکتے تھے۔ وہ اس پر فخر کر رہا ہے، اسے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم وہاں بھاشن میں گئے تو جو لیڈر بھاشن دینے آیا، بڑا لیڈر، بڑی پارٹی کا بڑا لیڈر، نوجوان ہے، یہ ہے، وہ ہے، تعریف کے پل باندھے، اور اسے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں سے اتریں گے، شہروں میں گھومیں گے پھریں گے، بڑے کہلائیں گے، ان کے لیے ہوٹل بک ہے، گیسٹ روم ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، وہاں اتریں گے، ٹھہریں گے، بڑی گاڑیوں میں شہروں میں گھوم پھر رہے ہوں گے، لوگ اسے بڑا سمجھیں گے، لیکن ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور لوگ اس بدبخت سے مل کر اپنے آپ کو پراؤڈ محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگ کوئی امام سے نہیں ملتا، یاد رکھو، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، لیکن جتنے نوجوان ہیں اس محلے کے، یاد رکھو، اگر تم نے اپنی مسجد کے مؤذن سے، اپنی مسجد کے مصلی سے، اپنی مسجد کے امام سے، اپنے علاقے کے مدرسے کے مدرس و معلم و استاد سے اگر آپ نے ملاقات کی اچھی نیت کے ساتھ، اس ظالموں کی ان کی ملاقات سے لاکھ گنا بہتر قیامت کے لیے یہ ملاقات ہوئی۔ کیا لوگ مل جاتے، فخر کرتے ہیں، اس کے بغل میں کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہوئے فخر کرتے ہیں، بےایمان ہے، کرپشن کا پتلا ہے، وہ لوگ اس کے بغل میں کھڑے ہو کے پکچر کھنچاتے اور پراؤڈ فیل کرتے، ایک گھمنڈ، ایک غرور، ایک فخر کرتے، ناز کرتے۔ قرآن نے اس کو پہلے بیان کر دیا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ سب شہر میں گھومیں گے پھریں گے، بڑے بڑے محلات میں رہیں گے، بڑے بڑے گھروں میں رہیں گے، گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، لیکن یاد رکھو ان کا ٹھکانہ جہنم۔ کوئی کسی لائق نہیں ہے، لیکن ہمارا بچہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کیا جنون سوار ہے، بھاگا چلا ہے، دن بھر لگا دیا، کاروبار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کے بعد بھیڑ اکٹھا کیا، اور اس سے ملنے کی للک ہے، اس کے ہنسی آتی، بلکہ تنہائی میں بیٹھو تو اس قوم کی اس وقت پہ رونا آتا، اپنے رسول اللہ کے دین کے خیر خواہوں سے ملاقات کرو، رسول اللہ کے دین کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اچھائی کے لیے ان سے ملاقات کرو، آرزو رکھو، تمنا رکھو کہ ہم ان سے ملاقات کریں، ان کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھے، جو اللہ والے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، عالم دین ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، جو نیک و پرہیزگار ہیں، ان کے بارے میں سوچو، کوشش کرو، لیکن کوئی ملتا ہے، بس ہے تو ہے، دنیا دار لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، آؤ بتائیں جہنم کیا ہے اور جہنم کیسی ہے۔
مسلم شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا کہاں؟ اللہ کے عرش کے بائیں جانب اسے لا کر رکھا جائے گا. یعنی جہنم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی بھی اور جائے گا. آپ کو پتا ہے کتنی لگام ہے اس کے اندر؟ 70,000 لگام ہے جہنم کی. 70,000 لگام, اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے, تھامے ہوں گے, اور وہ کھینچ کر اللہ کی عرش کے بائیں جانب رکھی جائے گی. وہ جانب 70,000 لگام ہے, اور قرآن نے اس کو بیان کیا. جب وہ جہنمیوں کو دیکھے گی, جہنم تو بالکل تکاد تمیز من الغیظ, بالکل غیظ و غضب میں دائیں بائیں کر رہی, آگ کی لپٹ. وہ جب جہنمی کو دیکھے گی, بدعمال لوگوں کو, بد کردار لوگوں کو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی رحمت میں شامل فرمائے. جب وہ بد لوگوں کو دیکھے گی جہنم قیامت کے دن, تو غیظ اور غضب کے مارے, غیظ و غضب میں, غصے میں وہ پھنک لے گی, جھاگ نکالے گی. اب لپٹ لے تب لپٹ لے, اب پکڑے تب پکڑے, جہنمیوں کو اپنے اندر لے. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ غصے میں آ کر جہنم اس طرح پھینک کاٹے گی جیسے پھٹ جائے. یہ قرآن نے بیان. اور وہ کہے گے اب بس میرے اندر ڈالو, میرے اندر ڈالو جہنمیوں کو. اور 70,000 لگام ہے اس کی, ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوتے ہیں. دروازے کتنے ہیں؟ لہا 7 ابواب, اس کے 7 دروازے, یعنی 7 تہ ہے اس کی. پہلی تہ, دوسری تہ, تیسری تہ, چوتھی تہ, 5ویں, 6ویں, 7ویں, الگ الگ قسم کے لوگ جن کے گناہ, بدعمالیاں, کفر و شرک اور ظلم اس مقابلے کا ہوگا, وہ ویسے ہی درجے میں رکھے جائیں. سب سے اوپر نار ہے, پھر اس کے بعد ایک درجہ اور ہے, پھر ایک درجہ اور ہے, چوتھا درجہ ہے سقر کا. سقر میں کون لوگ رہیں گے؟ جو بے نمازی ہیں. پہلے درجے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. چوتھا درجہ سقر. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. تم سقر میں کیوں آ گئے؟ اس جہنم کے چوتھے درجے میں ہم نماز نہیں پڑھتے, نماز کو کوئی اہمیت نہیں, کوئی فکر نہیں نماز کی. ایسے بے نمازی جہنم کے چوتھے درجے میں داخل. سقر کیا ہے؟ اس کا نام ہے ما سلککم فی سقر. تم سقر میں کیوں ڈال دیے گئے یار؟ کیا ہم نمازی نہیں؟ نماز کو کوئی ایسے نہیں. چوتھے درجے. تو یہ 7 تہ ہے جہنم. اور جنت کے کتنے دروازے؟ اس کے کتنے طبقے؟ 8. جہنم کے 7 اور جنت کے 8. ایک دروازہ اس میں بڑھایا گیا. کس کے لیے؟ روزہ داروں کے. اس میں وہ خالص اسپیشل دروازہ ہے. اس میں جو روزہ دار ہوں گے, جو روزہ رکھتے ہوں گے, روزے سے پیار ہوگا, وہ خالص اسپیشل دروازہ اس روزہ دار کے. اس لیے ایک دروازہ اس میں بڑھ گیا, ایک طبقہ اس میں, ایک درجہ جنت کا بڑھا دیا. ورنہ 7 وہاں بھی 7 یہاں بھی. ایک اسپیشل ہے جو روزہ داروں کے لیے, وہ اس دروازے سے سارے روزہ دار جن کو روزے سے پیار ہے وہی داخل ہو. تو یاد رکھو, بتانا کیا ہے کہ جہنم کو اللہ رب العزت نے الگ الگ الفاظ میں, انداز میں اس کی آگ, اس کے عذاب کے حوالے سے باتیں قرآن کریم کے اندر. ایک جگہ ارشاد فرمایا, اسی حدیث کو واضح کرتی ہے وہ آیت مبارکہ, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. دیکھیے انداز قرآن کا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, یاد کرو جس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ, انسان سوچے گا, چیخے گا, چلائے گا, یاد کرے گا, ذکر کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, کیا تھوڑا سا وقت ہمیں ملے گا؟
ذکر کے لیے، سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کیا تھوڑا وقت ملے گا؟ وہ سوچے گا، افسوس کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور پھر انسان کہے گا اے کاش کہ میں اپنی اس اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سب کچھ تو یہاں کے لیے کیا ہے، جو فکر ہے اولاد کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، نکاح اور شادی اور بیاہ اور رسم و رواج، سب دنیا کی فکر ہے۔ کیا اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ فکر کیا؟ کچھ تھوڑا کام کیا، تھوڑا وقت نکالا؟ یہ یا لیتنی، اے کاش قدمت لحیاتی، میں اپنی اس حیات، اس زندگی کے لیے کاش کچھ کیا ہوتا۔ یہ انسان سوچے گا کب؟ جب جہنم لائی جائے گی اس کے سامنے، دیکھے گا اسے، کیا انسان افسوس کرے گا، کیا سوچے گا؟ لیکن نوجوان طبقہ ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان نسل، کیا ہمیں کیا فکر ہے؟ قرآن کریم میں الگ الگ جہنم کے حوالے سے بات کی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا کس کے لیے کرتے تھے؟ دیکھیے پیغمبر معصوم ہوتے، اللہ نے ان کو بخش دیا، وہ بخشائے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ دعا اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں نار دوزخ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ جبکہ وہ تو معصوم ہے، ان سے کوئی غلطیاں، خطائیں اللہ نے پاک کر رکھا ہے، سرزد نہیں ہوتی ان سے خطائیں، بلکہ آگے آپ کو اس سے بڑھ کے بتائیں آتش دوزخ سے نجات کتنی بڑی دولت ہے۔ عقیقہ کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کا؟ کرتے ہیں نا؟ بچہ ہو یا بچی، اللہ نے طاقت استطاعت دی ہے تو آپ عقیقہ کرتے ہیں۔ عقیقہ کی دعا میں جو آخری سینٹنس ہے وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ آخری جملہ، اللہم اجعلہا فداء لہ من النار۔ 7 دن کا بچہ ہے، معصوم، 7 دن سے زائد ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ ہو رہا ہے، نہ وہ ابھی کچھ شعور کی آگہی پر ہے، نہ کچھ سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس جانور کو جو تیرے نام پر ذبح کیا گیا ہے، اس بچے کی ولادت کی خوشی میں جہنم کی آگ سے بچنے کا سبب اس جانور کو بنا، کہ اس کے بدلے میرا بچہ، یہ 7 دن کا بچہ ہے، معصوم ہے، کوئی اس کے پلے گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل معصوم ہے وہ بچہ، مکلف ہی نہیں، لیکن اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اسے نار دوزخ سے بچا۔ اب آپ سوچیں کہ اصل اس کی امپورٹنس ہی سوچو کہ نار دوزخ سے خود کو بچانا کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، تو وہ کیسے بچے؟ بس تمنائیں آرزویں کر کے بچیں گی؟ تمنا کر لو، آرزو کر لو اور صرف ہاتھ اٹھا لو، اللہ رحیم و کریم ہے، اس طرح سے بچیں گے؟ بے شک اللہ کی رحمت سے ہی ہمیں جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس رحمت کے پانے کا قابل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جد و جہد کرے، محنت کرے، مشقت کرے، عبادت کی دنیا میں تو عبادت کرنا، محنت و مشقت کرنا یہ تو سب کرتے ہیں، لیکن عبادت کی دنیا میں محنت کرنا، ایک سوئی بھی گر جاتی ہے زمین پہ تو بغیر آپ کے جھوٹے اٹھ نہیں سکتے، سوئی اٹھے گی؟ سوئی اگر گر جائے میرے پاؤں کے قریب تو اس کو بھی اٹھانے کے لیے ہمیں جھکنا پڑتا، اور نار دوزخ سے بچانا ہے اپنے آپ کو، وہ تمناؤں سے نہیں ہوگا، وہ آرزوؤں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے انسان کو عبادت کی فیلڈ میں، عبادت کی دنیا میں انسان کو محنت کرنی ہے، خاص طور پہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ایمان کو سلامت رکھیں کہ ایمان میرا سالم ہو، صحت کے ساتھ، اور دوسری بات ایمان کی سلامتی اگر ہے فضل مولا سے، تو دوسری سب سے بڑی بات کہ انسان نماز کا پابند ہے، کوشش کرے جہاں تک ہو سکے کہ ہمیں نماز ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سر جھکانا ہے،
پھر اس کے بعد پڑوس کا حق ہے، والدین کا حق ہے، یعنی اعمال خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ جتنا چاہیں گے کی کر لیں۔ تو سب سے بڑی دولت ہے پیارے کہ اپنے آپ کو نار دوزخ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کریم نے ایک جگہ بیان کیا، ہم لوگ کا دل ہے بس سنتے ہیں اور یوں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سنسیٹیو ہارٹ رکھتے ہیں، حساس دل۔ صحابہ کرام کے دل اتنے نرم ہوتے تھے، اتنے حساس ہوتے تھے کہ جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے اور دوزخ کا بیان کہیں پہ آتا تو کتنے لوگ ہارٹ اٹیک میں مر گئے، ایسے دل ہوتے نرم۔ جہنم کا بیان آ گیا، پڑھنے لگے کہ وہاں کیا دیا جائے گا، کیا عذاب ہوگا، ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اتنے سنسیٹیو دل، ہارٹ ان کے حساس، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا جہنم کی آگ کا سامنا کر پائیں گے، جس کے بارے میں اللہ نے تعجب سے کہا کیا تم صبر کر پاؤ گے میری آگ سے؟ وہ مر گئے۔ کتنے صحابہ جہنم کے حوالے سے قرآن میں آیتیں پڑھ کر بیمار ہو گئے، دوسرے لوگ آ کر عیادت کر دیں، کیوں بیمار ہو گئے، کیا بات؟ بالکل حواس نہ، کچھ نہیں بولے، چہروں کی رونقیں اڑ گئی، چہرے کی ہنسی اڑ گئی، کچھ نہیں بول پا رہے، کیونکہ وہ جب جہنم کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنی جگہ ذکر کیا الگ الگ انداز میں، تو جب دل زندہ ہوتا، اور صحابہ کرام کا بھی دل کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگوں بعد میں آنے والے میرے رسول کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تم ہدایت پا جاؤ، ان کی طرح ایمان رکھو، مضبوط رہو۔ ہم نے ایمان کے حوالے سے ان کے ایمان کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے، ہلکا پھلکا نہیں، دنیا کی طرف کبھی توجہ نہیں کی، دین کے لیے محنت کی، اپنی فکر اور سوچ آخرت کے حوالے سے کی، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ ان کے دل کیسے تھے، کتنے حساس تھے، کتنے سنسیٹیو تھے کہ قرآن میں آیتیں پڑھتے تو بیمار ہو جاتے، یا ہم لوگ سن لیتے ہیں تو بھی ہمارے دل میں کچھ نہیں، کوئی اثر نہیں، بس ایسے سن لیا، جہنم کی بات نواز ہوگی، اس کے بعد چلے جائیں۔ کتنی بار کہو کہ بھائی تم اعمال خیر کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، ہر ایک کو موت سے گزرنا ہے، کیونکہ دل سخت ہے نا، قسوہ ہے، دل میں سختی ہے۔ اگر دل نرم ہوتا، اس کے اندر پانی ہے، اگر کچھ تر ہوتے تو پھر کچھ نہ کچھ اثر کرتے۔ دل سخت ہو گئے، دل سخت کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ساری سوچ اور ساری فکر دنیا کے حوالے سے کرنے لگے۔ اس لیے اگر کوئی کچھ بولتا بھی ہے تو کان پہ جوں تک نہیں رہی، بس بول لیا سن لیا۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر جہنم کے حوالے سے ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا مکانن ضیقا، یا قید خانے میں لوگ جاتے ہیں، چھوٹی سی کوٹھری ہوتی ہے، ہوائیں ہیں، سب کچھ ہے، تب انسان کہتا ہے صاحب کیا زندگی تھی، بس یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو مردہ مان لیا، ہم مردہ ہو چکے۔ مکانن ضیقا، تنگ گھر دیا جائے گا، اس چیز کا گھر، آگ کا گھر، تنگ، بستر بھی آگ، اوڑھنا بھی ملے گا، بچھونا بھی ملے گا، وہ بچھونا بھی آگ کا بچھونا ہے، اوڑھیں گے جو آپ، وہ اوڑھنا بھی آپ کا آگ کا اوڑھنا ہے۔ پانی اگر مانگے الاتش پیاس لگی ہے تو گرم کھولتا پانی دیا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا۔ یہ ہلکے نہیں ہے، سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے، پڑھنے کے بعد اسے انسان برداشت کر پائے گا، چیخے گا، چلائے گا، کیا کہے گا پتہ ہے؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمائے، بلکہ قرآن کریم میں بنا دو یا مالک لیقضی علینا، جب جہنمی کو اے پیغمبر جہنم میں ڈالا جائے گا، جب وہ عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے تو جہنم کے داروغے مالک کو پکاریں گے۔ جہنم کے داروغے کا نام معلوم، مالک نام ہے اس کا، مالک، اور جنت کے جو داروغہ ہے اس کا نام ہے رضوان۔ تو جہنمی جہنم کے داروغے مالک کو پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، جہنمی لوگ پکاریں گے، اے مالک، جہنم کے داروغے، رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔
وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے رب سے کہو مار دے ہمیں، موت دے دے۔ ایسے ہی انسان اگر کوئی بستر مرگ پہ ہے اور لمبی علالت کا شکار ہو گیا، بیماری کا، اب اسے موت نہیں آ رہی، بستر پہ پڑا ایک دم تکلیف اور کوہن اور تکلیف، نہ جانے کن کن پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑا، اُب چکا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے؟ گھر والے بھی کہتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ میں کہتا ہے موت آ جائے، تنگ ہو گئی زندگی۔ آپ نے دیکھا نہیں، میں نے دیکھا ایسے لوگ بستر پہ 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال پڑے رہ گئے، تو گھر والے بھی یہ دل میں کہتے ہیں، بہت ادب کے ساتھ کہتے ہیں اللہ اسے جگہ دے، یہی کہتے ہیں نا، یعنی موت مانگتے ہیں، بڑی تکلیف ہے۔ ہم نے بچوں کو کہتے سنا، بیوی کو ان کے لیے اچھا ہوا، بڑی تکلیف میں تھے، یعنی آدمی یہ سوچتا ہے کہ موت اس تکلیف سے چھٹکارے کا سبب ہے، مر جائیں گے تو درد سے نجات پا جائیں گے، چھٹکارا پا جائیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنم یہی کہے گا، اے مالک داروغے جہنم، رب سے کہو نا کہ موت دے دے، تو کیا کہیں گے وہ؟ خبردار خبردار، اپنی جگہ قائم رہو، یہاں سے ہٹنا نہیں، اب کہاں تیری نسبت میں یہاں سے نکلنا ہے، ان کو سو یہی پر ٹھہرے رہو، اب نہ مرنا ہے نہ زندگی، نہ یہ زندگی ہے نہ موت ہے، بس تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی، دقت ہی دقت ہے، یہ ہے جہنم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات ہر جگہ سے تفریح کر کے گھوم کر کے جہاں تک رب نے چاہا، جب جہنم کے قریب آئے تو مالک سے ملاقات ہوئی، داروغے جہنم سے ملاقات ہوئی، جبریل امین ساتھ میں تھے، کہا نے کہا مالک ہے، جہنم کے داروغہ ہے۔ حضور ان سے بات کرنے لگے، ان کی چہرے پہ کوئی ہنسی نہیں، بالکل چہرہ حواس باغ تھا، چہرے بالکل اس پہ ہوائیاں ہو رہے ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کیا باتیں مصیبتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور جب سے جہنم بنائی گئی اور جب سے اسے پیدا کیا گیا، اس ڈیوٹی پر اسے لگایا گیا کہ تم جہنم کے داروغہ اور دروازے میں کھڑے رہنا، اس وقت سے کبھی یہ مسکرایا اور ہنسا نہیں آج، اس کے چہرے ایسے ہی مرجھائے رہتے، وہ دیکھتا ہے جہنم کو، پھر سوچتا ہے اس میں جلائے جائیں کیا عذاب ہوگا، وہ چیخے گی جہنم، چلائے گی جہنم، اور میرے اندر بھرو اور بھرو، اور کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ایک بار بتایا تھا کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1000 میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائے گا، یہ دور آئے، ایک ہی جنت کا حقدار ہوگا، نہ جنت بھرے گی اور نہ جہنم بھرے گی، اتنی بڑی ہے جہنم اور اتنی بڑی ہے جنت۔ تو جہنم کو اللہ کیسے بھرے گا؟ قرآن نے بیان کی، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جب سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، 1000 میں 999 جہنم میں ڈال دیے گئے، پھر اللہ جہنم سے پوچھے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ تقول حل من مزید، تو وہ جہنم کہے گی نا ابھی اور خالی ہے، بہت خالی ہے، خلا ہے اور بھیجے۔ جب سب بھیج دیے جائیں گے پھر بھی جہنم بھرے گی نہیں، اتنی گہرائی ہے اس کی، اتنی وسعت ہے اس کی۔ تو اللہ رب کریم حدیث پاک میں آیا، اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے، پاؤں، اللہ اپنا پاؤں قدم مبارک جہنم میں ڈالے گا جس سے جہنم سکڑ جائے، اب فرمائے گا اب بھری کی نہیں، اتنی بڑی بنایا، سارے جہنمیوں کو ڈال دیا، پھر بھی تو بھری نہیں، پاؤں ڈالا سکڑ گئی، اب بھری، تو جہنم کہے گی اب بڑھ گئی، اب میری جگہ پوری ہو گئی۔ یہ اس کے پاؤں مبارک کا جلال ہے، اس کے قدم مبارک کا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا، اتنے لوگ جہنم میں ڈالے پھر بھی جہنم بھرے گئے، کتنی بڑی ہے جہنم، کیا عذاب ہے اس کا۔ بس یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تعجب کرتا ہے، اللہ تعجب کرتا ہے، فما اصبرهم علی النار، کیا تم میری دوزخ کی آگ کا سامنا کر پاؤ گے؟ کیا تم کچھ صبر کر پاؤ گے؟ ایک سیکنڈ ٹھہر پاؤ گے؟ نہیں کر سکتے، تعجب ہے، میری آگ کا، نار دوزخ کا صبر نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو، عبادت کی دنیا میں ڈالو، محنت کرو، جو کچھ ہو سکے
آپ عبادت کی طرف مائل ہو، خیر کی طرف مائل ہو جو آپ کو آخرت میں کام آئے۔ ہاں اگر دنیا ہے، انسان کی زندگی ہے، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں کا مجسمہ ہے، تو پھر اس کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، گناہ ہو گئے تو اللہ سے معافی چاہنا ہے، دل سے معافی مانگنا ہے، خیر کی طرف پلٹنا ہے۔ بھئی بس یہی چند باتیں تھی کہ سب سے بڑی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جہنم کا حقدار ہو گیا، تو وہی بڑی کامیابی کا حقدار ہو۔ ورنہ دنیا کے لوگ تو ہم یہ بن گئے وہ بن گئے اور بڑے کامیاب ہیں، کہ آپ کے بچے بڑے کامیاب، لوگ بولتے ارے آپ تو کامیاب ہو گئے، بڑی ڈگریاں پالی۔ قرآن کہتے ہیں یہ سب عارضی بیکار ہے، زندگی جانوروں کی بھی گزر جاتی ہے، جو ایک ٹائم کھاتے ہیں، بلیوں کی بھی گزر جاتی ہے، تھوڑی سی دودھ پی کر کے، تھوڑا دودھ پی کر کے وہ زندگی گزار لیتی ہے، وہ بھی اسے بھی مر جانا، غریب بھی زندگی گزار لیتے ہیں، بہت سارے گزار لیں گے، ایسے بھی ہر ایک کو گزارنا ہے، لیکن کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ سونا کا ٹکڑا کھا کے وہ ہمیشہ یہاں رہے گا، وہ ایسا نہیں۔ سونے اور چاندی جمع کر لو، تم سوچو کہ بڑے کامیاب ہے، لیکن جانا ہی ہے اسی کھاٹ پہ، اسی مٹی میں، اسی جگہ پہ، اتنی جگہ پہ تمہاری سب کی جگہ وہی۔ اب جس کے اعمال اچھے ہو تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ چھوٹی سی جگہ، جس کے اعمال برے ہیں تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہ چھوٹی سی جگہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو، تمام صاحب ایمان کو، اللہ کو سب سے پہلے جو ایمان کی دولت عطا کی ہے، اللہ اس پہ تا حیات پوری زندگی اسی پر قائم دائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ عطا کرے۔ موت آئے تو اے پروردگار تیری رحمت کے صدقے ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ، ایمان پر موت آئے، اور اللہ رب کریم ایمان کے بعد ہم سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اپنی رحمت کا سہارا دے۔ اعمال تو میرے پاس ہے نہیں، اور یہ فکر کرے، یہ سوچے کہ کیسے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے جو آگ منتظر ہے، چیخ رہی، چلا رہی کہ کب جہنمیوں کا سامنا ہو، ہم جلا کر اسے کباب کر ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نار دوزخ سے نجات عطا کرے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ الصالح۔